السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یا اللہ آسانی فرمائیے. سورہ انفطار آیت 6 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں. کون سا دھوکا، کون سی غفلت؟ یہ غفلت کہ ہم اپنا مقصد بھول گئے. ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد وہی تھا جو ہر پیغمبر نے آ کے بتایا، جس سے خبردار کیا، جس کے بارے میں تنبیہات کی کہ ایک آخرت کا دن قائم ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. اور پھر وہ ہے اے مسلمان تیرا ٹارگٹ، وہ ہے اے انسان تیرا ٹارگٹ جو سامنے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت. اور وہ ہے سامنے جس سے بچنا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم. یہ ہمارے مقاصد تھے. رب کو راضی کرنا، جس نے بھیجا ہے دنیا میں اس کو راضی کرنا. اللہ نے ساری دنیا بنائی، کس لیے بنائی؟ کہ اللہ نے ایک ماسٹر پیس تیار کر رکھا ہے آسمان پہ جس کا نام جنت ہے. اور اس جنت کے لیے اللہ رب العزت نے سلیکشن کرنی ہے دنیا میں انسان کو بھیجا، اختیار کے ساتھ بھیجا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم کوالیفائی کر لیں، کسی طرح جنت میں داخلے کی کنجی حاصل کر لیں. یہ ہمارا مقصد ہے. اور یہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوگی. اس رب کو راضی کرنا ہے جس نے سب کچھ دیا، اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں جو الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں. پہلے تو اللہ رب العزت یا ایھا الانسان کہہ رہے ہیں. انسان نسیان سے ہے نا، بھول جاتا ہے نا. یعنی اے انسان تو اپنا مقصد بھول گیا دنیا میں آ کر. اس مقصد کے لیے بھیجا تھا. تو آسمان پر میرے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ الستُ بربکم قالوا بلی. کیا میں نے تجھ سے جب پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تم سب نے کہا تھا ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں. اور آج دنیا میں آ کے اپنی خواہشات کو، اپنی آسانیوں کو، اپنی آسائشوں کو، اسی کو اپنا رب بنا لیا. تو یا ایھا الانسان، مطلب ایک حسرت بھی ہے اس میں، ایک افسوس بھی ہے، ایک جگانے والا انداز بھی ہے کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا. ما غرک، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا. غرہ کس طرح کی غفلت ہے، کس طرح کا دھوکہ ہے؟ اسے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ کسی کی غفلت سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے، ایسی غفلت جس میں کوئی اور فائدہ اٹھائے. تو انسان جب غافل ہوتا ہے نا اپنے مقصد سے، جب ہم اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ شیطان اٹھاتا ہے. کیونکہ شیطان نے بھی اللہ رب العزت کو ایک چیلنج کیا ہوا ہے نا کہ میں اپنے ساتھ بہت بڑی جماعت کو، ابن آدم کی بہت بڑی جماعت کو لے کر جہنم میں گروں گا. وعدہ ہے، وعدہ نہیں ہے اس کا بلکہ چیلنج ہے. اللہ رب العزت کو چیلنج کر کر آیا وہ آسمانوں پہ. تو ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس سے؟ بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں. اب یہاں بھی دیکھیے رب کا لفظ لا رہے ہیں اللہ رب العزت. اللہ بھی آ سکتا تھا یہاں، لیکن تیرا رب، اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں، جس نے تجھے پیدا کیا. رب میں کیا معنی آتے ہیں؟ رب میں اس میں بڑے وسیع معنی ہیں کہ جس نے پیدا بھی کیا، جو دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، جو سنبھال بھی رہا ہے. اور رب کے ایک معنی آقا کے بھی ہوتے ہیں. آقا کے آگے غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مطلب وہ غلام پورے کا پورا اپنے آقا کا ہوتا ہے. تو ہم تو پورے کے پورے اللہ رب العزت کے نہیں بن کے دکھاتے نا دنیا میں. بربک، اب کا بھی آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی تیرا رب. یہ ایک خوبصورتی ہے اس کلام میں کہ اللہ رب العزت ایک تو رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پھر جوڑ بھی رہے ہیں کا، یعنی تیرا ہی رب ہوں میں، تیرا رب ہوں. اور پلس یہ دیکھیے الکریم، جو بہت کریم ہے، جو بہت کریم ہے، جو ہر وقت کرم رکھتا ہے، جو ہمارے گناہ کرنے پر توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، جو زمین کو حکم نہیں دیتا کہ پھٹ جا، یہ شخص ایسا گناہ کر رہا ہے، یہ ابھی دفن ہو جائے زمین میں. ہمیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، جو کریم ہے، بن مانگے ہمیں نعمتیں دیتا ہے. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے معاملے میں کہ تو بھول بیٹھا کہ تیرا مقصد کیا تھا، کیسے دھوکے میں مبتلا ہو گیا. اس آیت کے بہت وسیع معنی ہیں. کبھی ہم اللہ رب العزت پہ توکل بھی نہیں کرتے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہے آسمانوں پہ ہستی جو ہماری بات سن سکتا ہے، جو ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے. کبھی ہم اپنی انانیت اور اپنی تکبر میں اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، اللہ سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے.
اللہ رب العزت ہمیں پکڑ سکتے ہیں ہماری پیشانی سے، اور اسی وقت ہمارا انجام دنیا کے سامنے کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہم اللہ کو بھول کر فیصلے کرتے ہیں، تو یہ غفلت ہے نا۔ غفلت کیوں ہے؟ کیوں غافل ہوتے ہیں؟ خواہشات کی پیروی، ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں موڑنا چاہتے، نہیں توڑنا چاہتے۔ خواہشات کی پیروی انسان کو غفلت میں لے جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا جو دل چاہ رہا ہے ہم وہ کریں گے، یہاں پہ آ کے انسان اپنی کشتی ڈبو دیتا ہے۔ اور اصل میں کیا ہے؟ بندہ نا، عبد، غلام ہے اللہ کا۔ اور آگے مزید صرف یہ نہیں ہے، مزید اگلی آیت اگر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت اپنی مزید نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور تیرا رب کریم ہے کیسا؟ الذی، وہ ذات، خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، اور پھر درست کیا تجھ کو، فعدلک، پھر برابر کیا۔ یعنی پیدا کیا، اور فسواک اور عدلک میں کیا ہے؟ خوبصورتی ہے جسم کی۔ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، معاملات بھی سنبھال رہا ہے، آخری وقت تک ہمیں کھانے پینے کو ملتا ہے، ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی مشین بناتے ہیں اور مشین کا ایک بنیادی ڈھانچہ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو ٹیون کرتے ہیں نا، اس کی ساری سیٹنگ، اس کے بٹنز، ان میں کوئی خوبصورتی، اوپر سے پھر اس کو پالش بھی کر رہے ہیں۔ کوئی کمپیوٹر کی مثال لے لیں، لیپ ٹاپ کی مثال لے لیں، کوئی ٹی وی ہے، کوئی کچن کی اپلائنسز ہیں، اس کو ٹیون کرنا، اسے پرفیکٹ کرنا، اسے خوبصورت کرنا، دیکھنے میں بھی اچھی لگے، فنکشن بھی اپنا پورا کرے۔ فسواک یعنی برابر کر دینا، فعدلک، فسواک فعدلک یعنی درست کر دینا، برابر کر دینا۔ ہڈی پر اگر گوشت نہ ہو اور گوشت کے اوپر ہماری یہ سکن نہ ہو تو کیسے لگے چہرہ ہمارا؟ اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا اللہ رب العزت نے اس میں کیا کر دیا؟ ہمیں رکبک۔ اب رکبک کا کیسے معنی؟ رکبک جیسے ہم لیگوز جوڑتے ہیں نا، جو بچے کھیلتے ہیں، ایک بلاک میں دوسرا بلاک پھنساتے ہیں، دوسرے میں تیسرا پھنساتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر پھر کیپلریز ہیں، ہماری آرٹریز، وینز، یہ سب کچھ، پھر اس کے بعد ہماری نروز ہیں، پھر اس کے بعد ہماری اسکن شروع ہو جاتی ہے، اسکن کے اوپر ایک ڈیڈ اسکن کی لیئر ہے، پھر اس کے اوپر بال ہیں جو رونگٹے ہوتے ہیں جسم کے اوپر۔ یہ سب کیا ہے؟ رکبک، ایک کے اوپر ایک چیز ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے رکھ کر نہایت خوبصورت بنا دیا ہمیں۔ تو پھر کس چیز کا دھوکہ ہے؟ یہاں پہ یہ معنی بھی مراد ہے کہ اتنی نعمتیں دے کر کیا یہ سمجھتے ہو پوچھے گا نہیں وہ رب جس نے اتنی نعمتیں دی؟ اور دوسری معنی کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، کیا کیا نہیں دیا ہمیں، پھر بھی ہم اللہ کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی غفلت ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ ہمارا یقین کامل نہیں ہے کہ ہمارا حساب ہوگا۔ جس دن ہمارا یہ یقین واقعی حقیقتاً کامل ہو جائے نا کہ مجھے جواب دینا ہے وہاں جا کر، تو یقین مانے کہ ایک فجر مس ہو جائے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ کیسے میں نے فجر چھوڑ دی اپنی۔ مجھے تو دونوں کنڈیشن میں، اس کنڈیشن میں بھی کہ ربک الکریم، ہم اللہ رب العزت کو لے رہے ہیں، یعنی محبت کا عنصر ہے، تب بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے محبت کی وجہ سے، یا اللہ میں نے کیسے آپ کے آگے جو سجدے کرنے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے اور میں غفلت میں پڑی سوتی رہی۔ اور دوسرا عنصر جو خشیت کا ہے، وہ کہ اللہ سے جب ڈر ہو، کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، ہر چیز مجھے دے رہا ہے اور میں اس کے آگے سجدہ کرنے سے کتراتی رہتی ہوں، اس میں بھی بندہ خوف میں رونے لگے کہ اللہ نے میری پکڑ کر لی تو میں کیا کروں گی۔ تو اصل میں ہم پکڑ کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ جو پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے نا بربک الکریم، اس کی مثال کو ایسے لیں، میں ایک تفسیر سن رہی تھی، بڑی پیاری انہوں نے مثال دی۔ انہوں نے کہا جیسے کہ کسی آفس میں آپ کا کوئی باس ہے اور وہ باس آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا میرا کانٹریکٹ ہوا تھا، ہم بھی آسمان پہ کر آئے نا اللہ سے عہد الست، تمہارا میرا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، تم نے یہ جاب کرنی ہے، تو تم کیوں نہیں یہ جاب کر رہے ہو؟ کس چیز کی وجہ سے پریشانی میں پڑے ہو؟ اور وہ آپ کا جو باس ہو وہ بہت ہی کریم ہو آپ کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ سخت ہو اور غصہ کرتا ہو آپ پہ، نہیں، بڑے اچھے طرح سے چلتا ہو، آپ کی جو نیڈز ہیں آفس میں وہ ساری نیڈز بھی پوری کرتا ہو، تو وہ آپ کو مخاطب کرے اور آپ کو کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اس کے برے نتائج تمہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو وہ ایک اس انداز سے اس چیز کو سمجھیں کہ ایک محبت کا پہلو بھی ہے، اور پھر ساتھ میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ میرا باس ہے، میرا باس آیا تھا آج مجھے ڈانٹنے، یا اس نے مجھے تنبیہ کی ہے، دونوں پہلو ہیں اس میں۔ تو فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، یقین کامل ہونا چاہیے قیامت کے دن پر
کس چیز پہ؟ یا قیامت کے دن کے حوالے سے، حساب کتاب کے دن، جزا سزا کا دن. اس کے لیے کچھ مختلف نام اور موجود ہیں. یہاں بالدین آیا. دین کا لفظ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے؟ دین، دین آپ نے سنا ہوگا، آیت دین بھی ہے قرآن میں. دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی قرض، یعنی جو اچھے عمل کر رہے ہو وہ بھی ایک قرض کی طرح اللہ کے پاس ہے. اللہ رب العزت لوٹا دیں گے. جو برے کر رہے ہیں ان کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا. تو یہ وہ دن ہے جہاں ہم جو قرض کے حساب سے جو معاملات کر رہے ہیں وہ سب بدل کر ہمیں واپس لوٹا دیے جائیں گے. اسی حوالے سے اس کا نام بالدین، یوم الدین ہوتا ہے. تو کلا بل تکذبون بالدین. تو یہاں تک ہم اس کی تفسیر رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں یا ویڈیو میں اس کو کچھ اور آیات دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.